بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ سے مطالبہ وہی کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے۔ یہ آواز مجھے اور آپ کو عمران ریاض خان کے لیے لازمی اٹھانی ہے، کیونکہ جو حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں، صحافیوں کے حوالے سے مزید جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، میں اگلی ویڈیو صبح جب کروں گا تو اس میں کچھ صحافیوں کے حالات، کچھ چینلز کے حالات پر بات کروں گا، کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیں۔ دوسرا، الگ نیوز، میری درخواست پہ آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، اس سبسکرپشن کو، اس سپورٹ کو جاری رکھیے، بہت شکریہ۔ اب اس ویڈیو میں سب سے پہلے موضوعات پر بات کرنے سے بھی پہلے، کراچی میں ایک خبر آئی ہے، چمڑا چورنگی ہے، وہاں پر ایک 2 برس کی بچی، اس کا نام انم ہے، اس کے والد طاہر 27 برس کا نوجوان، پاکستان نیوی کا ملازم، یہ سڑک پر لٹیروں کی گولی کا رزق بن گئے۔ ایک بار پھر کراچی میں، مطلب ایک باپ، اس کی بچی، اس کا سڑک پر جو اس کی جیب سے نکلا ہوا پاکستان نیوی کا اس کا شناختی کارڈ ہے، وہ دیگر چیزیں، انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ سڑک پر ہم لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ اس شہر میں ہم روزانہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں مر رہے ہیں۔ اس شہر کی بدامنی کا ایندھن میں اور آپ بن رہے ہیں۔ میں نے اپنا بھائی کھویا ہے، اور اس شہر میں یہ جو حکمران ہیں وہ مسلسل ناکام ہیں۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی والے ہوں، ایم کیو ایم والے ہوں، پی ٹی آئی والے ہوں، دیگر ہوں، جماعت اسلامی نے بھی اس شہر پر حکومت کی ہے، مسلسل ناکام ہے اس شہر کے حکمران اس شہر کے حالات بہتر کرنے میں۔ اس شہر میں پولیس سب سے بڑی ناکامی کی ذمہ دار اس شہر کی پولیس ہے، اور رینجرز جب سے ہوش سنبھالا اس شہر میں، 44 برس آج میری عمر ہو گئی، میں نے ہمیشہ رینجرز کو، اس شہر کے انتظامات کو سنبھالنے میں حصے دار دیکھا ہے۔ رینجرز بھی مسلسل ناکام ہیں، اور اس ناکامی کی قیمت ادا کرنے میں اور آپ اس شہر کے رہنے والے، مطلب ایک بار بھی اس شہر کو انہی ڈاکوؤں کو ٹھیکے پر دے دیں اور بتا دیں کہ تم لوگ سنبھال لو، جتنا لوٹنا ہے لوٹ لینا، جس طرح جنگل میں شیر ہوتا ہے، جنگل کو سنبھالتا بھی اور جب چاہتا ہے کھا لیتا ہے، وہی ہماری حفاظت کر لیں، وہی جب چاہیں ہمیں جس طرح سے لوٹنا چاہیں لوٹ لیں۔ اس سے تو بہتر ہے اچانک ہمیں ہمارا وزیر داخلہ کہے موبائل ایسی جگہ گھسیڑ لیں جہاں سے ملے نہیں آپ ڈاکو کو، ہمارا گورنر ہمیں کہے کہ میں ڈاکوؤں سے کہوں گا، چھیننے کے تک تو ٹھیک ہے، مارنا، یہ ہمیں حکمران ملے ہوئے ہیں۔ وہ جاوید اوڈو صاحب تھے، اس شہر کے سی سی پی او، وہ کہہ رہے تھے جی دنیا کے اس شہر سے بہتر، اس شہر سے بہتر، بہتر خاک مائے فٹ، سڑک پہ روزانہ اموات ہوتی ہے اس شہر میں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، وزیر داخلہ، کیا کریں آپ کے بیانات کا، آپ کی ہدایات کا؟ میں اور آپ مر رہے ہیں اس شہر میں، اور یہ جو لوگ ہیں ریڈ زون والے، پل کے اس طرف والے، ان کو کیا پتا؟ اس طرف کے حالات اس طرف کے حالات سے کہیں بہتر ہیں، بدترین حالات ہیں اس شہر کے، اور اس میں ہمیں ان کی باتیں سنیں، ایسا لگتا ہے یہ شہر ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس شہر کے رہنے والے ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، میری آپ کی ان لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ بس ہم پولیس والوں کے لیے اس شہر میں ان کی رشوت کا ذریعہ ہے۔ سڑک پر ادھر ادھر جس جگہ جائیں، ہم اپنے مسئلے کے لیے بھی تھانے چلے جائیں تو ہم پولیس والوں کے ہاتھوں میں کچھ تھما کر آئیں گے، ہم ان کی آمدنی کا ذریعہ ہیں، اس صدا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری کہ میں یہ باتیں آپ سے اس طرح سے کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ کیا کریں اس شہر میں، اس حقیقت کا اب ہم کیا کریں؟ اچار ڈالیں، مرتے رہیں، مطلب، اور ہم بھی برداشت کرتے ہیں، ہم پر بھی لعنت ہے کہ ہم تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ مسلسل برداشت کرتے ہیں۔ اس شہر میں کچھ نہیں بدلتا، اس شہر میں، اور جب تک اسی طرح سے ہمارے حکمران کرتے رہیں گے کچھ بدلے گا بھی نہیں۔ تو آئی ایم سوری، یہ تمام باتیں میں اس طرح سے کر رہا تھا آپ سے۔ دوسرا، یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب نے، نگراں وزیر اعظم نے بیان دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے بغیر بھی انتخابات ہو سکتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے ان سے وضاحت مانگ لی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف یا ان کی پارٹی کے بغیر کروایا گیا الیکشن غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہوگا، اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ایسے انتخابات عوام ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم اپنے بیان کی وضاحت دیں، اور انوار الحق بطور نگراں وزیر اعظم اپنی حکومت کو شرانگیز منصوبوں سے الگ کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں، ان کے بغیر ہونے والے انتخابات عوام کو قبول نہیں ہوں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے۔ ویسے پاکستان تحریک انصاف یہ باتیں کر کیوں رہی ہے؟ میری سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی، اس لیے کہ یہ جو وزیر اعظم ہیں، یہ وزیر اعظم ابھی بتا چکے ہیں کہ میں غیر آئینی، غیر قانونی، ناجائز نگراں وزیر اعظم بن جاؤں گا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم 90 دن سے انتخابات کو آگے لے کر جائیں گے۔ اگر ان میں اتنی سی بھی ہوتی تو یہ کہہ دیتے کہ نہیں جی، آپ 90 دن سے آگے لے کر نہیں جا سکتے، اور اگر 90 دن سے آگے جائیں گے تو میرا استعفیٰ یہ رکھا ہوا، یہ نہیں ہو سکتا۔
میں تو ایک سینیٹر ہوں, میں تو جمہوریت کا نمائندہ ہوں, اور میں تو مسلم لیگ نون میں بھی جا رہا ہوں, تو ہمیں تو ووٹ کو عزت دینی ہے. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا. لیکن ان سے پاکستان تحریک انصاف مانگ رہی ہے اپنا حق. عدالت جائیے, آپ کو ایسے نہیں ملے گا. عدالت جائیے, اور قاضی صاحب بھی کیا کر سکتے ہیں, یہ مجھے آپ کو سب کو دیکھنے کا موقع ملے گا, تو یہ کرنا چاہیے. جو آپ اس وقت کر رہے ہیں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اب اس ویڈیو میں یہ جو شیئر کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا بلکہ بدل گیا, اس کی بات کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے نسیم زارا صاحبہ کے پروگرام میں ایک انٹرویو دیا ہے. اس انٹرویو میں کچھ باتیں کی ہیں مزیدار, کوٹ ان کوٹ, ان کی تمام باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جو شہباز شریف صاحب آئے پاکستان, آتے ہی واپس ایسے لندن چلے گئے, اس پر بات کر رہے تھے. وہ یہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, کوٹ ان کوٹ, یہ جس بات کو لے کر میڈیا چل پڑا ہے اور اس کے اوپر تنازع بنا دیا ہے کہ جی وہ جھگڑا پڑ گیا ہے, اب اسی کے اوپر میاں شہباز شریف کے لندن جانے کو اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید لندن میں اسی وجہ سے گئے ہیں. مطلب شہباز شریف صاحب میاں صاحب کے پاس کئی دن گزار کے واپس آتے ہیں, اور واپس آنے کے بعد الٹے قدموں واپس جاتے ہیں لندن, اور کہا جا رہا ہے کہ جی اسی وجہ سے گئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کون سی بات ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب فون پہ نہیں کر سکتے تھے کہ جی ذرا اس طرف ہم تھوڑا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھیں. دوبارہ سنیں, آپ مجھے بتائیے کون سی بات ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب فون پہ نہیں کر سکتے تھے کہ جی ذرا اس طرف ہم تھوڑا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھیں. تو شہباز شریف صاحب تو یہ بات کہیں بھی کر سکتے تھے, وہ ڈکی میں بھی کر سکتے ہیں, وہ برقع پہن کے بھی کر سکتے ہیں, وہ رات کو تاریکی میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب سے کیا کرنا ہے. لیکن رانا صاحب بھی مان رہے ہیں کہ جی بات تو ہم کر سکتے تھے, ہم تو یہی باتیں کرتے, ووٹ کی عزت گئی بھاڑ میں. پھر وہ کہتے ہیں دوسرا یہ کہ میاں نواز شریف, اب یہ سنیے گا, یہ کمال کے الفاظ ہیں. یہ جو تھا نا میاں نواز شریف صاحب کا, جنرل باجوہ قومی مجرم, جنرل فیض قومی مجرم, اس کے بعد ثاقب نثار قومی مجرم, بندیال قومی مجرم, اعجاز الحسن قومی مجرم. اب آگے رانا صاحب کیا کہتے ہیں, کمال الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اور دوسرا یہ کہ میاں نواز شریف نے اس دن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. میاں نواز شریف نے اس دن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, انہوں نے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, انہوں نے اس دن کوئی بیان بھی نہیں دیا. وہ آپ کو ہیرا پھیری فلم یاد ہے, وہ بابو راؤ کہتا ہے جب پیسے مانگنے والے آ جاتے تو, اور پھر اس کا کہتا ہے نہیں تھوڑا سا پلان بدل دینا, نہیں ہمیں کوئی فون نہیں آیا, ہمیں کوئی دیوی پرساد کا فون نہیں آیا, ہمیں تو کسی بچی کے بارے میں بھی نہیں پتا, ہمیں کسی کبیرہ نے کچھ بتایا بھی نہیں ہے. تو وہ والی حالت ہو رہی ہے میاں صاحب کی. کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, کوئی بیان نہیں دیا, میاں صاحب نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. جو کچھ تھا اندر فلیٹیز ہوٹل میں ہمارا اپنا اجلاس تھا, تو میاں صاحب اپنے انداز میں اپنے لوگوں سے بات کر رہے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میاں صاحب اپنے انداز میں اپنے لوگوں سے بات کر رہے تھے. سامنے جو بیٹھے وہ سارے مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, ان کو میاں صاحب بنا رہے تھے, اور وہ سب بن رہے تھے. اور سوشل میڈیا پہ رانا صاحب آپ کی جماعت کے تمام لوگ وہاں پہ تالیاں بجا رہے تھے, جی باجوہ قومی مجرم, فیض قومی مجرم, جج صاحبان قومی مجرم, جج صاحبان کا احتساب ہوگا, میاں جدو آوے گا تو لگ بتا جاوے گا, لگ بتا گیا. تمام بہادری ٹھس. ایک ٹویٹ کیا تھا, وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا. اس کے بعد اس طرح کا کوئی بیان نہیں آیا. وہ لوگ پوچھتے ہیں میاں صاحب 2017 والا, میاں صاحب یہاں دیکھ رہے ہیں, وہاں دیکھ رہے ہیں, میاں صاحب دیکھ ہی نہیں رہے کہ کہاں کون رپورٹر برابر میں کھڑا ہو بات کر رہے ہیں, میاں صاحب ادھر دیکھ رہے ہیں. میاں صاحب لوگ 2017 والا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, میاں صاحب وہاں, میاں صاحب دیکھ ہی نہیں رہے, کہاں رپورٹر, تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. وہ جو پرینک ہوتا ہے نا اس طرح کا, وہ والی حالت تھی میاں صاحب کی. یہ ووٹ کو عزت دیں گے. دوسرا, رانا ثناء اللہ سے زیادہ طبیعت صاف کی ہے ابصار عالم صاحب نے. گھر کے بھیدی نے اندر کی خبر دے کر, گھر کا بھیدی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ابصار عالم صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے, خود کہہ چکے میں صحافی نہیں ہوں, تو مسلم لیگ نون کے لیے باقاعدہ ابصار عالم صاحب, آئی ایم ریئلی سوری میرے سینئر ہیں, لیکن وہ باقاعدہ کیمپین چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے. تو ابصار عالم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے 2013 میں وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد اقتدار سنبھالا, تو ٹھیک اگلے دن منیر ملک صاحب آ گئے, اور منیر ملک صاحب کو بھیجا افتخار چودھری صاحب نے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ افتخار چودھری نے 1, جنرل پاشا نے 2, جنرل ظہیر الاسلام نے 3 لوگوں نے ان سے کہا کہ جو طے ہوا تھا اس کے مطابق اب آپ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں پرویز مشرف کے خلاف, ورنہ توہین عدالت میں بلا دیں گے آپ کو, میاں صاحب کو. پھر وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ بھی سازش میں شریک تھی. یعنی میاں صاحب نے جو کہا تھا کہ وہ مشرف کا احتساب کریں گے, اور مشرف نے جو کیا میاں صاحب کے ساتھ کیا, تو ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سازش کی تھی, اور اس وقت کی سپریم کورٹ بھی سازش میں شامل تھی, اور پہلے دن پہنچ گئے تھے افتخار چودھری صاحب بھی, جنرل پاشا صاحب بھی, جنرل ظہیر الاسلام صاحب بھی, اور یہ کہا تھا کہ میاں صاحب کارروائی کریں. تو میاں صاحب کو مشکل صورتحال میں ڈال دیا. تو میاں صاحب تو مسلسل بتا رہے تھے کہ مشرف کا احتساب ہوگا, میاں صاحب تو احتساب کی تیاری کر کے بیٹھے تھے.
اور میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ آئین شکنوں کو سزا ملے گی، اور اب بھی مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی سے خطرہ تو آئین شکنوں کو ہے. تو کہاں ہے مطلب میاں صاحب کی وہ تمام بہادری جس کی آپ مثالیں دے رہے ہیں ہمیں، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش تھی، میاں صاحب کے خلاف سازش تھی. دوسرا ایک آڈیو یاد کیجیے، یہ اب سے کچھ 1.5 سال پہلے کی آڈیو ہے، کم و بیش 1.5 سال پہلے کی. پرویز مشرف صاحب دبئی میں شدید علیل تھے. ڈی جی ایس پی آر صاحب نے، جنرل بابر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور جنرل بابر صاحب نے بھی ٹویٹ بھی کیا تھا، اور خبر آئی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب نے جا کے دبئی میں ملاقات بھی کی تھی پرویز مشرف صاحب سے. پرویز مشرف صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے آمین، دبئی میں علیل تھے. تو پرویز مشرف صاحب سے بہت سی چیزوں پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جگرے والے آدمی تھے پرویز مشرف صاحب. مطلب جو انہوں نے کیا وہ غیر آئینی تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پرویز مشرف صاحب ان سب سے بہتر تھے. اور پھر ان کو بھی نکالا گیا تھا، ان کے لیے حالات مشکل ہو رہے تھے، تو وہ راحیل شریف صاحب نے نکالا تھا. اچھا، تو پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کی واپسی کی بات ہو رہی تھی. مریم نے کیا کہا تھا آپ کو؟ یہ جو میں ویڈیو دکھا رہا ہوں نا، یہ ویڈیو مریم کی اس گفتگو کی ویڈیو ہے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ لیکڈ آڈیو ہوئی تھی، انٹیلیجنس بیورو نے غالباً ریکارڈ کی تھی مبینہ طور پر، اور عمران خان صاحب کی حکومت کے دنوں میں لیک ہو گئی تھی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے، پھر تو امپریشن یہ جائے گا نا انکل کہ جو کر رہی ہے فوج کر رہی، تو میں نے تو 2+2 4 کر دیا، کیونکہ یہی کرنا تھا. میاں صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ مشرف صاحب علیل ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذاتی انتقام پر تو میں یقین ہی نہیں رکھتا. خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیک ہے تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے، کیونکہ فوج نے کہا تھا کہ مشرف صاحب واپس آ رہے سلسلے میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. فوج اپنے چیف کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی جو علیل تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ سیدھے، مریم نواز شریف صاحبہ 2+2 4 سیدھی، خواجہ آصف صاحب سیدھے. تو اس وقت بھی ووٹ کی عزت وغیرہ جو تمام باتیں جو کہہ رہے ہیں نا سازش تھی، پہلے دن میاں نواز شریف کے اقتدار کے پہنچ گئے تھے، تو یہ تمام باتیں اس وقت بھی ٹھس ہو گئی تھیں، اور شیر کی بہادری جو ہے وہ تمام کی تمام ہوا وغیرہ پھس اسی وقت نکل گئی تھی. تو یہ باتیں بعد میں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بچتی نہیں ہیں، سامنے آ جاتی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.